اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن، پیغام رمضان کے ساتھ ایک دفعہ پھر حکیم عتیق احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب معمول قبلہ محترم سید واجد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے کہ قرآن پاک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ حقوق العباد کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں پر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب بیان کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بے حد شکریہ حکیم صاحب آپ کا کہ آج آپ نے انتہائی اہم اور انتہائی سنجیدہ ٹاپک حقوق العباد کے حوالے سے آپ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور مساکین کا حق جو ہے وہ ادا کرو۔ بے شک ہم لوگ جہاں اپنی عبادات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کا، صوم و صلات کا خیال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں جتنا ہو سکے عبادات کو اکٹھا کیا جائے، تو یہ کوشش بھی جاری رہتی ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذات سے کسی دوسرے مسلمان کی دلازاری تو نہیں ہو رہی، بے شک، اور ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان پر ظلم تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی ہاتھ اور اس کی زبان سے اگر دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اس کا جو اسلام ہے وہ کسی معنی میں نہیں آتا۔ لیس منا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے دوسرے لفظ ہیں، فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیس منا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں، ان کی پاسداری کرنا اور ان کا خیال کرنا، بالخصوص اپنے اقربا، رشتہ دار اور ہمارے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، بے شک، محلے دار ہیں، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن بات، اچھی بات کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر مسکرا کے بات کرنا، یہ ایک اصول ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور دوسرے سے مسکرا کر بات کرنا، یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ بہت سارے مسائل اس بات سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، چونکہ رمضان شریف ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ اپنے غصے کو برداشت نہ کر سکے، بے شک ایسے، وہ اپنی صبر کا پیمانہ کہیں اس سے ٹوٹ نہ جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس چیز کے ہی بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطی کوتاہی، ان
کی جو زیادتی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دیکھیں امت رسول ہمارا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج میں یہ پیغام دوں گا آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ علماء کا جو کردار ہے وہ ہے جوڑنا۔ علماء کا کردار جوڑنا ہونا چاہیے، نہ کہ توڑنا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں تھی، تو فرمایا کہ عائشہ آج تم جو مانگو گی میں رسول تمہیں عطا کروں گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں اپنے بابا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ پوچھ کر آؤں کہ آج میں کیا مانگوں آپ سے، کچھ خاص مانگوں، کچھ ایسا مانگوں کہ جس کو مانگ کر پھر میری خواہش نہ رہے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے۔ تو آپ اپنے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں، پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمائی بیٹا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنا پوچھ لیں کہ معراج کی رات جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو راز و نیاز میں تو بہت ساری باتیں ہوں گی، کوئی ایک بات ہمیں بھی راز والی بتا دیں۔ تو دیکھیں مانگا بھی تو کیا مانگا، جو رب سے ہم کلامی ہوئی، جو رب کے ساتھ راز و نیاز میں باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات مانگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ جو معراج کی رات اللہ کے ساتھ جو آپ کی راز و نیاز میں باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرما دیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جو شخص ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو شخص ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل کرتا۔ تو آپ بڑی خوش ہوئی اور آپ یہی بات، اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جو بات حضور بتائیں نا وہ پھر آ کر مجھ سے کرنا، مجھے بتانا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوشی کے عالم میں گئیں اور بتایا کہ ابا جان اس طرح رسول اللہ فرما رہے تھے کہ امت رسول کے جو لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق تلفی سے باز رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں ہونے دیتے، ان کے حقوق اور ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہونے دیتے، تو وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں وہ بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو بیٹی پوچھنے لگی ابا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا آپ نے اس بات کا ایک رخ دیکھا ہے کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو جڑے دلوں کو توڑتا ہے، جو جڑے رشتوں کو توڑتا ہے، جو اپنے ماں بہن بیٹی اور اپنے بچے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے پھوپھی، ان کے ساتھ وہ جو رشتے توڑتا ہے، محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ جہنم میں جائے۔ ایک رخ یہ تھا کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے وہ جنتی ہے اور جو توڑ دے وہ جہنمی ہے۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ اور بلے شاہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈہندئی جو کچھ ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں جے رب دلاں وچ رہندا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے نا ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔
اور سب سے میٹھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بھی تعلقات بڑھانے ہیں، اگر اچھے تعلقات بڑھانے، کسی ناراض شخص کو راضی کرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر سلامتی کی دعا اس پر پیش کریں. جب آپ سلامتی کی دعا دیں گے تو یہ وہ میٹھے لفظ ہیں کہ جس سے اگلے کا دل نرم ہو جائے گا اور اس کے سینے میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ جواب میں وعلیکم السلام کہے گا تو اس سے محبت بڑھے گی. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اور رمضان شریف کے روزے ہم رکھ لیں اور اس کے جو ہے عبادات کا، اس میں کی گئی عبادات کا خیال کریں. اور رمضان شریف میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم غالباً بلے شاہ نے ہی فرمایا تھا کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. اور انسان جو ہے یہ اگر باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے اور اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں حسین لگوں، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کو بھی اسی طرح خوبصورت بنائے. اندر خوبصورت ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب وہ اندر صاف کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. باہر صاف تے اندر میلا مفت دی واہ واہ کمائی، رب دلاں وچ تاں رہندا جے اندر ہوئے صفائی. اندر کی صفائی ضروری ہے. یہ اس وقت ہوگا حکیم صاحب کہ ہم اس روزے کا صحیح معنی اور اس کا صحیح مقصد ہم سمجھیں گے اور پھر ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاون بن کر، اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم جو ہے بدی نہ کریں، برائی نہ کریں. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی نہیں کر سکتے ہو تو پھر برائی بھی نہ کرو. یہ برائی نہ کرنا بھی ایک نیکی ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی آمین. اللہ پاک سے دعا ہے جی کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.